اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ رسول کو مانو، وہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے مانو، لیکن کیسے؟ ایسے مانو، ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی پاک کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ ایسے مانو رب رسول کو جیسے ابو بکر صدیق نے مانا، جیسے عمر فاروق نے مانا، جیسے عثمان غنی ذو النورین نے مانا، جیسے مولا علی حیدر کرار نے مانا، جیسے حضور کے دیگر صحابہ اہل بیت اطہار نے مانا، تم بھی ایسے ایمان لاؤ۔ تو آگے سے منافق کیا جواب دیتے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے، اپنے آپ کو سیاںا سمجھتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جو حضور کے اشاروں پر جان وارتے تھے، اشارہ ہو جان دو جان وارتے ہیں، اشارہ ہو مال دو مال قربان کر دیتے ہیں۔ تو منافق سمجھتے تھے کہ ہم جو پیچھے رہتے ہیں ہم تو بڑے عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اپنا مال بھی بچا لیتے ہیں، اپنی جان بھی بچا لیتے ہیں، یہ جان بھی دے دیتے ہیں، مال بھی دے دیتے ہیں، یہ تو بے وقوف ہوئے۔ تو اپنے آپ کو انہوں نے عقل مند گردانا اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ بے وقوف کہا۔ اللہ نے انہی لفظوں سے منافقوں کو جواب ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا خبردار ہو کے سن لو، یہ خود بے وقوف ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، اور ایسے بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون، انہیں علم بھی۔ بعض اوقات بندہ بے وقوفی کرتا ہے، اس کو علم ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ کام میرے تو غلط ہو گیا، یہ کام میں غلط کر بیٹھا۔ یہ ایسے بے وقوف ہیں انہیں اپنی بے وقوفی کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس آیت کریمہ نے ہمیں کیا بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کا ایمان تمام لوگوں کے لیے معیار ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ انصاف سے بتائیں، اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اپنی جھولی ایمان سے خالی ہوتی اگر، تو رب کیوں فرماتا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ ایمان لائے ہیں؟ تو پتہ چلا صحابہ کے ایمان پر انگلی اٹھانے والے جھوٹے ہیں، صحابہ سب ایمان والے، بڑی شان والے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی، جب منافقوں سے کہا گیا ایمان ایسے لاؤ جیسے حضور کے بولے صحابہ ایمان لائے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ اللہ نے انہی لفظوں میں ان کو جواب دیا کہ وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو۔ تو پتہ چلا، ہمیں سبق مل گیا، جو بندہ جن لفظوں سے صحابہ کو یاد کرے انہی لفظوں سے جواب دے دینا ہمیں حق حاصل ہے اس چیز کا۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کو منافق کہے گا تو اس بے ایمان کو منافق کہنے کا حق ہمیں حاصل ہے۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کی تکفیر کرے گا، ان کو کافر کہے گا معاذ اللہ، ان کے ایمان کو چیلنج کرے گا، تو اس شخص کے ایمان کو چیلنج کرنے کا ہمیں پورا حق حاصل ہے، اور یہ حق ہمیں اللہ کے قرآن سے ملا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ آج کچھ لوگ ہیں دندناتے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا ایمان ثابت کرو، فاروق اعظم کا ایمان ثابت کرو، عثمان غنی کا ایمان ثابت کرو۔ ہم کہتے ہیں کملے ہو گئے ہو ہیں،
کملے ہو گئے ہو۔ یہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہیاں رب کے قرآن میں موجود ہیں، ان کے تقوی کی گواہیاں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، ان کے انفاق فی سبیل اللہ کی گواہیاں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، ان کے ایثار کی گواہیاں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، ان کے جہاد کی گواہیاں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے ساتھ سجا دیا ہے، معمور کر دیا ہے۔ یہ ساری گواہیاں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں۔ تو 14ویں صدی میں آ کر ان کے ایمان پر ہاتھ ڈالتا ہے جن کے ایمان، تقوی، پرہیزگاری، عمل، ایثار کی گواہیاں اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو ان کو جھٹلاتا رہے تو ان کی شان میں کیا فرق پڑے؟ جب وہ رب فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون، سبحان اللہ، رب فرماتا ہے یہ سچے ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ سورہ حشر ہے۔ اللہ نے ان کی ہجرت کی گواہی دی اور یہ بھی گواہی دی، ان کے ایمان کی ہجرت کی گواہی دی کہ یہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ ان کے اعمال کی گواہی دیتا ہے، ان سب کے جنتی ہونے کی گواہیاں رب ارشاد فرماتا ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی شخص ان کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے تو ہم کہیں گے اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ سمجھ آ رہی میری بات جی؟ فتنوں کا دور ہے، اپنا ایمان بچانا ہے۔ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہمیں بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید حامد سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی میں نے ایک دفعہ گفتگو سنی تو فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام تو قرآنی شخصیات ہیں۔ کون سی شخصیات ہیں؟ یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کے اعمال، ان کے تقوی، پرہیزگاری کی گواہیاں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ پہلے پارے سے ہی ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر وہ لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے اے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، پھر جا کر ان کو سیدھا ایمان ملے گا۔ تو پتہ چلا صراط مستقیم، راہ ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رب رسول کو ماننے والا ہوگا۔ اب یہاں پر بھی ذرا غور کیجیے، اگر ان کا اپنا دامن ایمان سے خالی تھا، یہ اگر بول رہا ہوں بار بار سمجھانے کے لیے، اگر ان کا اپنا دامن ایمان سے خالی تھا تو رب نے کیوں فرمایا ان کی طرح ایمان لاؤ؟ کیوں فرمایا؟ تو پتہ چلا بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں اللہ نے ان سب کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کے ایمان کو ماڈل بنا دیا ہے، معیار بنا دیا ہے۔ ایمان اسی کا قبول ہوگا جس کا ایمان نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے مطابق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو انہی کے ایمان کا منکر ہو وہ کہاں سے ایماندار ہوا؟ ایمان تو تب ملنا تھا جب ان کے نقش قدم پر چلتے۔ اب انہی کو اگر آدمی اپنی زبان کا نشانہ بنانا شروع کر دے تو کہاں ہدایت نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر۔ توجہ ہے۔ ایک اور آیت کریمہ بتا دیجیے گا جی، میں آیا بھی تھوڑا لیٹ ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ سبحان اللہ کہنے کا رواج ہے، ایک زبان اصالہ ثواب کی نیت سے کہہ لیں۔ آپ جو سبحان اللہ کہے یا اللہ اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچا دے، بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ ساری امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ ایک معنی یہ، اللہ اکبر، دوسرا معنی یہ کہ امت تو قیامت تک چلے گی،
لیکن جو اس وقت محبوب کے سامنے محبوب کے صحابہ ہیں، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ یہاں بھی سوچئے، کچھ لوگ سبق پڑھاتے ہیں صحابہ کرام ایمان سے پھر گئے، بدل گئے، حالانکہ ان کی بابت قرآن میں موجود ہے وما بدلوا تبدیلا، سورہ احزاب ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں، سوچنے کی بات، وہ جو روایتیں اٹھا کر پھر رہے ہیں جھوٹی روایتیں کہ آقا علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد سوائے 3 صحابہ کے سارے پھر گئے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہزاروں لاکھوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ان کے امتی ان کے صحابہ لاکھوں، حضرت موسیٰ کے صحابہ لاکھوں، اور نبی پاک کے کھاتے میں صرف 3 ڈالے جائیں تو پھر بہتر امت کون سی ہوئی؟ پھر بہتر امت کون سی ہوئی؟ بہتر ہم تو نہ ہوئے نا۔ پھر اگر اس امت کو تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ماننا ہے، پھر ماننا پڑے گا ابو بکر صدیق بھی شان والے، عمر فاروق بھی شان والے، عثمان غنی بھی شان والے، سب سے پہلے نبی پاک کے قرب والے اصحاب حضور کے صحابہ ساتھی، اہل بیت اطہار، مولا علی مرتضی، یہ سب کے سب شان والے، عظمت والے، بزرگی والے۔ باقی امت شان والی بعد میں بنے گی، محبوب کے صحابہ عظمت اور شان والے پہلے بنتے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ 3 آیات بینات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ اب چوتھی آیت کریمہ بھی سن لیجیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو تولنے والوں، ہمارے بزرگوں نے ٹھیک کہا، یہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کے تذکرے قرآن سے پڑھو۔ اللہ وسیع، تم اٹھائے پھر رہے ہو تاریخ کو، یہ فلاں کتاب میں یہ، فلاں کتاب میں یہ، فلاں کتاب میں یہ، ہو کاواں دی کی قدر محمد جتھے کوئل بولے۔ جہاں رب کا قرآن بولتا ہے وہاں کسی اور کتاب کی نہیں سنی جاتے۔ کتاب اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں اگر بخاری کی روایت کھڑی ہو جائے رد کر دیا جائے گا، اگر تعویل ممکن نہ ہو۔ قرآن کو سب پر ترجیح دی جائے گی۔ توجہ ہے؟ یہ ہمارے مدارس میں جب اصول پڑھایا جاتا ہے تو شاشی سے لے کر مسلم الثبوت تک یہ اصول پڑھایا جاتا ہے۔ کیا؟ کتاب اللہ کے خاص پر ہر حال میں عمل کرنا لازم ہے۔ کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے، قیاس آ جائے، تعویل ممکن ہو ٹھیک، اگر تعویل ممکن نہیں تو روایت کو رد کر دیں گے، اللہ کے قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ جب قرآن کے مقابلے میں بخاری آ جائے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے تو تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ لوگ تاریخ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، ہم نے الحمدللہ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ کیا حکم ہے جی؟ بس کریں جی، میرے کا ٹائم ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی لنگر شریف آ جائے تو ہمارے سنیوں کا چلنا آگے مشکل ہوتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میں نے کہا 10 منٹ بول۔ اللہ شاہ صاحب قبلہ جی اس لیے میں چھوڑنے کو بھی تھا جی۔ جنگ بدر میں یہ ایکو کم ہو سکتی ہے، آواز بالکل صاف ہو، ایک لفظ سمجھ آئے۔ جنگ بدر میں اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہوا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ لفظوں پر غور کریں۔ اللہ نے وہی فرمائی فرشتوں کی طرف کہ فرشتوں جاؤ، بدر میں جاؤ اور جا کر اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ کن کو؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو جا کر تم ثابت قدم رکھو۔ جی جنگ بدر کے حوالے سے یہ آیت کریمہ فرمایا جاؤ
اور جا کر ایمان والوں کو کیا کرو؟ ثابت قدم رکھو، ان کی مدد کرو، اور اس کام میں تم اکیلے نہیں ہو، انی معکم، میں رب بھی تمہارے ساتھ ہوں، اللہ، میں رب بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ اور جا کر ان کے ایمان والوں کو کیا کرو؟ مضبوط رکھو، ان کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دینا، ثابت قدم رکھنا ہے۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ اہل بدر حضور کے صحابہ سب کے سب ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ بولے یہ قرآن ہے، آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ روایت اٹھائے، جی فلاں روایت میں آیا پڑا ہے فلاں بزرگ نے چادر اٹھا لی یا یہ کیا یا وہ کیا، وہ تو جہنم میں چلے گئے، ہم کہتے ہیں ذرا بدریوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان تو سنا دو۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا اصحاب بدر کے بارے میں؟ فرمایا آج کے بعد ان کا کوئی عمل ان کو جنت سے روک نہیں سکتا۔ تمام بدری صحابہ جنتی، بلکہ تمام حضور کے صحابہ جنتی ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا جہالت ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ کا حضور کے صحابہ سے کس چیز کا وعدہ ہے؟ جنت کا۔ کس چیز کا؟ بولیے، جنت کا وعدہ۔ تو یہاں فرمایا جاؤ فرشتوں بدر میں اور جا کر اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں رب بھی تمہارے ساتھ ہوں ان کی مدد پر۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ایمان والے تو ہیں ہی ہیں، بلکہ اللہ کی تائید، اللہ کی مدد اور فرشتوں کی مدد بھی ان کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور آیت کریمہ بھی سن لیجیے، پیش کر دوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ مدینے والے صحابہ جنہوں نے ان ایمان والوں، ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، کیا شان ہے ان کی؟ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اور 26ویں پارہ میں ارشاد فرمایا یہ جو حضور کے صحابہ ہیں، وَكَرَّهَ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے صحابہ کے دل میں نفرت ڈال دی ہے۔ کس چیز کی؟ وَكَرَّهَ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق، عصیان، ان چیزوں کی نفرت اللہ نے حضور کے صحابہ میں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر سے کفر، یہ ساری چیزیں نکال کر محبوب کی غلامی میں ڈال کر ان کے دلوں کو پاک صاف کر کے دلوں کے اندر کیا رنگ روغن چڑھائے ہیں۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہیں ایمان محبوب کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، ایمان کے ذریعے تمہارے دل خوبصورت کر دیے، جگمگا دیے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کے دلوں کی پاکیزگی اللہ کے قرآن میں آئی پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک آدمی آ گیا کوفہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی احد والے دن بھاگ گئے تھے؟ فرمایا پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے عثمان غنی جنگ بدر والے دن غائب تھے؟ فرمایا ہاں پتہ ہے۔ احد والے دن جنگ بدر میں غائب تھے۔
اور تیسرا اعتراض غالباً یہ تھا کہ بیعت رضوان پر کے موقع پر بھی وہ غائب تھے، آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ تو بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا اس کو کوئی دلیل مل گئی، کہتا ہے اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا ذرا ادھر آ میرے پاس، ادھر آ، ادھر بیٹھ گیا سامنے، فرمایا سن حقیقت میں تجھے بتاتا ہوں۔ اب یہ ذرا اندازہ کیجئے گا، بخاری سے پڑھ رہا ہوں، صحابہ کرام کے دور، صحابہ کرام کے بارے میں صحابہ کے ہوتے ہوئے لوگ سازشیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھیے گا، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ذرا آگے آ جا، آگے آگے بیٹھ، سامنے بیٹھ گیا۔ فرمایا جنگ احد میں جب یک دم حملہ ہوا تو اس وقت جان بچانے کے لیے دائیں بائیں بھاگنا پڑا۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رب نے ان کو معاف کر دیا ہے، رب نے ان کو قرآن بھی پڑھ دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں، تیسری بھی فَاعْفُوا عَنْهُمْ، محبوب آپ بھی معاف کر دیں۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو بولیں بخش دیا ہے۔ تو بدر کی بات ہے، فرمایا اس دن نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی بیمار تھی، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عثمان تم جنگ میں نہیں جاؤ گے، تم میری بیٹی کی خیال رکھو گے، جتنا ثواب اللہ بدریوں کو عطا فرمائے گا اتنا ثواب اللہ تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، لیکن نبی پاک کی صاحبزادی محترمہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے۔ فرمایا خود اللہ کے محبوب نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اب بتائیں جو اعتراض کر رہا تھا اور ہاں سن کر اللہ اکبر کہہ کر تعجب کر رہا تھا، وہ غلط فہمی ڈال رہا تھا کہ نہیں؟ بولیں غلط فہمی پیدا کر۔ فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، احد میں جو ہوا اللہ نے بخش دیا، قرآن میں آیا پڑھا۔ بدر میں رسول اللہ کی بیٹی بیمار تھی، ان کی خدمت میں مصروف تھے، اور فرمایا کہ آؤ بیعت رضوان کے موقع پر تم کہتے ہو کہ نہیں تھے، فرمایا تمہیں نہیں پتا؟ آقا علیہ السلام نے بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا تھا، اور فرمایا کہ اگر مکہ والوں کی نظر میں ان سے زیادہ کوئی معزز ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کو بھیجتے عثمان غنی کی جگہ، لیکن حضور کو بھی معلوم تھا کہ مکہ والوں کی نظروں میں جو اس وقت عزت و مقام حضرت عثمان غنی کا وہ کسی اور کا نہیں ہے، اس لیے ان کو بھیجا تھا۔ تو یہ دیکھیں نا، بظاہر بات چھوٹی سی ہے، لیکن بات کرنے والا اسی بات کو بہانہ بنا کر کیا سے کیا رنگ بنا کر بدگمان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بات نئی نہیں ہے، یہ تاریخ بھی بڑی پرانی ہے۔ تو اس لیے ذرا اپنی عقل اور اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے بچنا ہے ان بدگمانیوں سے۔ کوئی بندہ آپ کو حضور کے صحابہ کے بارے میں بدگمان کرے تو شکار نہیں ہونا، ان کی گواہیاں، ان کی بزرگیاں قرآن میں ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط فہمیوں میں ڈالے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ صحابہ کرام کے مشاجرات، آپسی معاملات کوئی بندہ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کرے، آپ کہیں جی میرے کان باندھنے، تیرے امی ابے دی لڑائی ہے تے سانو دس، تو اپنی بیبے کا جھگڑا سانو دس، تو اپنی دادی دادے کا جھگڑا ہمیں بتا، تو اپنی نانی نانی کا جھگڑا بتا، کہہ نہیں ساڈے گھر دی گل میں کیوں دساں، وہ پھر حضور کے گھر کی بات ہے۔ اگر آپسی بعض معاملات ہو بھی گئے ہوں تو رب کیا فرماتا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں سے ہم نے کھینچ لی ہے کینہ، حسد، یہ چیزیں ہم نے ان کے دلوں سے کیا کر دی ہیں؟ کھینچ لی۔ اخوانا، یہ چیزیں دلوں سے نکال کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ میری گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے مبارک اصحاب، آقا علیہ السلام کی ازواج، آقا علیہ السلام کی بنات،
آقا علیہ السلام کی مبارک اہل بیت اطہار، سادات کرام، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔